अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए कुरान का तर्जुमे और तफसीर के साथ सीखना, समझना, अमल करना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबको अपने दिन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 105 है। आइए पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 105। माँ नहीं, यवद्दु चाहते, यानी दिली तौर पर शदीद मोहब्बत रखने को भी वद कहा जाता है। अल्लाज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, मिन मैंने से, वला और ना, अल मुशरिकीन मुशरिकीन में से, यानी जो मुशरिक हैं, अन के युनज़्ज़ला नाजिल की जाए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, मिन मैंने से, वल्लाहु और अल्लाह, यख्तस्सु खालिस कर लेता है, मखसूस कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत के साथ, मन जिसको, यशाउ वो चाहता है, वा और अल्लाहु अल्लाह, दुल फद्ल फजल वाला है, अल अजीम बहुत बड़े। तर्जमा देख लेते हैं, उससे पहले एक दफ़ा आयत को भी पढ़ लेते हैं। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु दुल फद्लिल अज़ीम। तर्जुमा है, ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं, यानी दोनों नहीं चाहते कि तुम पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो, यानी कुरान का जिक्र हो रहा है कि कुरान तुम पर नाजिल हो, किताब आसमानी किताब तुम पर नाजिल हो, ये नहीं चाहते। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाजे, अल्लाह बड़े फजल वाला है। बच्चों, पिछली आयत में था कि यहूद जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक तो उड़ाते ही थे, और जो भी ईमान लाए थे उनका भी मजाक उड़ाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करते थे और हसद करते थे, बुग़्ज़ करते दिल में रखते थे, अनाद रखते थे। और हसद की वजह यही थी जिसका जवाब इस आयत में दिया जा रहा है। हसद क्या था उनका कि नबूवत, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनकर, नबी बनकर इनकी कौम में क्यों नहीं आए, यानी बनी इसराइल में क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल में से क्यों ये पैगंबर बन गए हैं, यानी ये उनकी नस्ल में से क्यों है। और यहूद को ये भी था कि हम अहले किताब हैं, यानी हम पर तौरात नाजिल हुई, ज़ाहिर है जो नसारा थे, ईसाई थे, उन पर अंजील नाजिल हुई, तो वो कहते थे कि हम तो इल्म वाले हैं, हम पर तो किताब नाजिल हुई थी। और ये जो है बनी इस्माइल, ये तो बहुत ही हकीर है, कितने 100 साल हो गए, कोई इनके पास पैगंबर भी नहीं आया, कोई किताब भी नहीं आई, ये तो बहुत कमतर हैं, छोटे लोग हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ हैं। लिहाजा जब उन्हें पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि
بنی اسماعیل میں سے ہیں اور پیغمبر بن کر آگے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد ہونے لگا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کو، اہل کتاب میں یہود بھی ہوتے ہیں، نصارہ بھی ہوتے ہیں، یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، یعنی ان کو نبوت کے لیے چن لیا جائے، ان پر کچھ نازل ہو جائے، یعنی ان پر کتاب نازل ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ یہ لوگ چرورے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی یہ جو کافر ہے، جو ایمان نہیں لا رہے، اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور مشرک، یہ سب ہرگز پسند نہیں کرتے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی آپ پر قرآن نازل ہو اور آپ کو اللہ نبوت کے لیے چن لے۔ لہٰذا اس آیت میں جو مسلمان ہیں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خیر ملے اور مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی بھلائی مل جائے، کوئی فتح حاصل ہو جائے۔ لہٰذا یہ شدید حسد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ پھر قرآن پر بھی اعتراضات کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو جائے، وہ کہیں ہاں قرآن تو صحیح کتاب نہیں ہے، دیکھو اس میں یہ کمیاں ہیں، اور وہ ایمان نہ لائے۔ یعنی وہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو بھی چاہتے تھے کہ وہ اسلام چھوڑ دے، دوبارہ یہودی یا عیسائی مشرک وغیرہ بن جائے۔ دیکھیں آج بھی یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ ایک بھی نہ بچے، بالکل ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ آیت کے آخر میں ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ ان اعتراض کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، قرآن ان پر کیوں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، نبوت بھی اور کتاب کا نزول بھی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، یعنی نبوت کے لیے اور قرآن کے نزول کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے نبوت کس کو دینی ہے، قرآن کس پر نازل کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، صرف اللہ کو اختیار ہے، کیونکہ اللہ ہی اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کا دل سب سے خوبصورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی جو ہے وہ چن لیا۔ یہاں بچوں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم سے نفرت کرتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہم سے جھگڑا کرتا ہے، ہماری حق تلفی کرتا ہے، یعنی ہم پر ظلم کرتا ہے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کرنا چاہیے۔ کیسے؟ نمازیں پڑھ کر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی احکامات دیے ہیں، جس طرح آپ اللہ کے احکامات سیکھ رہے ہیں، اس طرح اللہ کے ہر حکم کو سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، ہر ایک کی مدد کرنی ہے، والدین کی اور بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے، اور اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے منع بھی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔